السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آپ نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دیکھا، وہ فیصلہ بڑا واضح تھا، الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے 30 اپریل کے الیکشن ملتوی کر کے اکتوبر میں لے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ اس میں موجود تھا۔ کل بھی ایک کیس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر نظر آیا برائے بدنیتی تو اس میں مداخلت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تو چھٹی تھی، کل کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس میں 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو فائنانس کی جانب سے کہا گیا کہ پیسے کوئی نہیں، ہم پیسے نہیں دے سکتے، فائنینشل کرنچ ہے۔ تو فائنینشل کرنچ اتنا بڑا ہے پاکستان میں، آپ کو صرف ایک خبر بتا دیتے ہیں، 2 دن پہلے کی یہ ڈان میں چھپی خبر ہے، صرف ڈان میں نہیں ہے۔ 150 ارب روپے کا پیکج گورنمنٹ یوتھ کے لیے انہوں نے یہ دیا ہے، جس میں لیپ ٹاپس دیے جائیں گے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی فنی جو چیزیں اسٹوڈنٹس کو دینی ہے وہ دی جائیں گی۔ یہ اس میں لکھا، یعنی یہ 150 ارب کا پیکج دیا جا سکتا ہے، لیکن 40-50 ارب روپے جو چاہیے الیکشنز کے لیے وہ نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بڑی ایک مضحکہ خیز بات۔ دوسری طرف سیکیورٹی کا بار بار ذکر کیا۔ اس میں جب جو جو سیکرٹری دفاع نے کا موقف لکھا گیا، اس میں سیکرٹری نے یہ کہا کہ گو کے حالات خراب ہیں، پاکستان کی جو بارڈرز ہیں اس کے بھی حالات خراب ہیں، لیکن یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے کہ فوج کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوگی، بارڈرز پر ہوگی یا وہ الیکشن ڈیوٹیز کے لیے انگیج کریں گے۔ تمام تر مسائل بتانے کے بعد بھی یہ معاملہ وفاقی حکومت کی طرف چلا گیا۔ اپنے آخری پیراز میں الیکشن ملتوی کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی انہوں نے یہی بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام تر کوششوں کے باوجود، ڈسپائٹ آر بیسٹ ایفرٹس، حکومت ایگزیکٹو ہمیں کسی قسم کی مدد دینے میں ناکام ہے، ہمیں مدد نہیں دے رہی۔ سو یہ معاملہ بھی انہوں نے وفاقی حکومت پر ڈال دیا ہے کہ پیسے ہوں، سیکیورٹی ہوں، وفاقی حکومت ہماری مدد کرنے سے قاصر ہے۔ سو یہ تو ہو گیا جو اس فیصلے کے اہم نکات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے، الیکشن کمیشن میں اپنے لوگ لگائیں، گو کہ الیکشن کمیشن بھی یہ سارا کام اب وفاقی حکومت کے اس میں ڈال رہی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے بیوروکریٹس لگائیں، وہ بیوروکریٹس آ کر آپ کو یہ بتائیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم اہلکار نہیں دیں گے، ہم پولیس نہیں دیں گے، کیونکہ سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آئین کو ڈالیں ردی کی ٹوکری میں، ان چیزوں کی بنیاد پر، ہماری معلومات کی بنیاد پر آپ فیصلے کریں، اور الیکشن کو چاہے آپ 4 مہینے، 4 سال، 14 سال، 10 سال تک ملتوی کرنا چاہے تو آپ نے وہ راستہ کھول دیا ہے کہ یہ بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کوئی بھی حکومت اپنے لوگ، بیوروکریسی جو اب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ پسند کرتی ہے، کیونکہ اب ان لوگوں کو پوزیشنز ہی ان لوگوں کو دی جاتی ہیں، اہم جگہوں پہ ان لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے جو وفاقی حکومتوں کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جو سیکیورٹی کی بات کی گئی، پہلے چھوٹا سا آپ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے حالات 2008 2013 کے الیکشن سے پہلے اور 2018 کے الیکشن سے پہلے کس قسم کے حالات تھے۔ 639 حملے ہوئے 2008 کے الیکشن سے پہلے، 639 such incidents happened۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آئی 18 اکتوبر کو، وہ کس کو یاد نہیں، 135 افراد شہید ہوئے تھے جب وہ کراچی کارساز کا دھماکہ ہوا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی تھی، لیکن الیکشن ملتوی کرنے کا نہ کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی، نہ الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی اس طرح کا کوئی کام سامنے آیا۔ اس کے بعد 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی لیڈر جن کی جماعت نے اس کے بعد 2008 میں حکومت بنائی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں، لیکن الیکشنز ملتوی نہیں ہوئے۔ جیسے میں نے کہا 639 واقعات ہوئے، یہ انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹی اسٹڈیز ہے شاید جس کی کمپائلیشن ہے یہ 2008 کے الیکشن میں۔ 2013 سب سے مشکل الیکشن تھا جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے۔ 2013 میں 4 مہینے پہلے الیکشن سے 366 حملے ہوئے۔ فل سکرین پر اگر میں دکھا سکوں یہ کہ کس قسم کے حملے تھے یہ۔ 78 افراد 17 فروری 2013 کو ایک حملے میں کوئٹہ میں شہید ہوئے، 20 افراد 22 فروری کے حملے میں شہید ہوئے۔ کراچی میں 45 افراد بچوں سمیت 4 مارچ 2013 کو شہید ہوئے۔ 15 مارچ کراچی میں دھماکہ، 11 لوگ شہید۔
پشاور میں دھماکہ، 6 نمازیوں سمیت متعدد 6 نمازی شہید۔ 10 مارچ بادامی باغ میں مسیح بستی پر حملہ، 170 گھر نذر آتش کر دیے گئے۔ پشاور جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ، 4 شہید۔ ایف سی کے قافلے پر حملہ، 12 شہید۔ یہ واقعہ 30 مارچ کا۔ 31 مارچ میں بھی واقعہ ہوا، 2 شہید۔ 3 اپریل واقعہ، 8 افراد شہید۔ یہ واقعوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ نون لیگ کے قافلے پر اے این پی کے جلسے پر بم دھماکے، 19 افراد شہید۔ غلام احمد بلور صاحب بھی اس میں آپ کو یاد ہوگا زخمیوں میں پہلے شامل تھے، اور وہ بھی بعد میں شہید ہوئے اس حملے میں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 2013 میں 4 مہینے انتخابات سے قبل 366 حملے ہوئے تھے۔ آ رہے 2018 پر ہارون بلور کو شہید کیا گیا 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ 579 لوگ شہید ہوئے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں۔ یہ ہے ایک اگر آپ کو بریک ڈاؤن دیں کہ ہر الیکشن سے پہلے سیکیورٹی کے حالات اسی طرح خراب ہوا کرتے ہیں، اس سے زیادہ خراب ہیں جتنے آج سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں۔ ڈان کی سٹوری اس پہ چھپی ہے کہ سیکیورٹی صورتحال 2008 اور 13 کے انتخابات جتنی آج بری نہیں ہے۔ پہلے بہت برے حالات میں پاکستان میں الیکشنز ہوا کرتے تھے، ہوتے رہے، اور وہ الیکشنز کو پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا، لیکن اب چونکہ الیکشن ملتوی کرنا سب کی خواہش ہے، سب اکٹھے ہو کر ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو۔ پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ آج اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، ایک فریولس قسم کی سیکیورٹی ڈیٹیلز دی گئیں، جس کو دیکھ کر کم از کم یہ نہیں لگتا کہ ان حالات اس حد تک خراب ہیں جس حد تک خراب ہونے چاہیے۔ ایک آپ کے لیے ٹریل بنائی ہے کہ کس طرح جب ماضی میں 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئیں تو اس پر کیا کیا رد عمل یہ دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ ذرا سنیے۔ انگوٹھے سے ڈر رہے ہو؟ انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے۔ کل کہہ دیا کہ جی مہینہ 1.5 مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشنز کو اور کچھ آگے لے جایا جائے۔ کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماضی میں ہوا ہے، کوششیں ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی۔ آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن ہوں گے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو ٹائم دینے۔ کوئی اسمبلی یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتی، ورنہ کل پاکستان سے علیحدگی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہی دنیا کا قانون ہے۔ جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ماضی میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں الیکشن ملتوی کرنے کی، لیکن چونکہ ہم الیکشن چاہتے تھے، یعنی جو بیانات دے رہے ہیں، اس لیے الیکشن ملتوی نہیں ہوئے۔ آج کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہوں، جواز ہم دیں گے، جتنا بھی بھونڈا جواز ہو اس کو سب کو ماننا پڑے گا، اور الیکشن ملتوی کرنے پڑیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن ملتوی کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی، وہ بھی ایک ووٹ ہونا تھا، عدم اعتماد کا ووٹ تھا۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ دی اور کہا کہ ووٹنگ نہیں کرائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی، معاملہ عدالت گیا، اور اس وقت کیا بیانات دیے گئے جو آرٹیکل 6 لگنے کے، کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ساروں پر۔ دیکھیے کیا کہتے تھے اس وقت جب ان کے خیال میں آئین وائلیٹ ہوا تھا۔ میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے۔ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 6 لگے گا اسپیکر کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر۔ آرٹیکل 6 کا قانون ان پہ لگے، ان پر غداری اور آرٹیکل 6 کے مقدمات چلنے چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ چلائیں گے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ سزا ایک ہی ہے اور وہ ہے آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف ٹرائل کا شروع کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 6 کا
मुकदमा है इमरान खान साहब, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। आइन में उसकी सजा वाज़ेह है, वो है आर्टिकल 6। इमरान खान न्याजी आइन शिकनी के मुर्तकब हैं। और उस वक्त आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। रात को सोते वक्त भी शायद ये आर्टिकल 6 ही लगवाने की बातें करते होंगे ख्वाब में। इस हद तक आर्टिकल 6, जिस तरह आपको दिखाया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए अगर आइन कोई तोड़े, और आइन कोई क्यों तोड़े। आइन बड़ा वाज़ेह है, ये इलेक्शंस किसी की ख्वाहिश पर, पार्लियामान की रहनुमाई से नहीं, ये आइन के मुताबिक होने हैं। और आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में जब भी असेंबली तहलील हो उसके इलेक्शंस होना लाजिम है। आज अपनी ख्वाहिश, अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इनका ख्याल है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि कोई पैसे देने को तैयार नहीं। लैपटॉप्स के लिए 150 अरब देना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए नहीं देना चाहते। सिक्योरिटी की हमने आपको सूरत हाल बताई। 2008 और 2013 के वाकयात जो सिक्योरिटी के थे, लॉ एंड ऑर्डर के थे, आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन आज उसको जवाब बनाकर तमाम लोग इकट्ठे हो गए। आइन की जब भी बात आती है, किस तरह खूबसूरती से आइन के चैंपियंस जब उनको सूट करता है तो आइन पर बढ़ के भी मारते हैं, बड़े बड़े बयानात भी देते हैं। जरा वो भी आपके लिए थोड़े से इकट्ठे किए कि जब इनको लगता है कि आइन इनको उनकी कुछ शिकें सूट कर रही हैं और इमरान खान साहब उस वक्त उसके खिलाफ अगर जा रहे थे तो किस किस्म के बयानात देते थे, ये भी सुना। आइन पे हमला करेंगे तो हमें 1 लाख मार के आपका हुकूमत करा देंगे। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी, हम ये काम नहीं होने देंगे। बेतौकीरी आइन की हुई है, हम इसका हिसाब लेंगे। आइन के खिलाफ साजिश इमरान खान को नहीं करने देंगे। भाड़ में जाए ऐसी हुकूमत, खड़े हो जाओ, आइन के खिलाफ न जाओ। कोई गैर आइनी इकदाम नहीं कबूल होगा। गैर आइनी इकदाम हुआ, सख्ती के साथ निपटेंगे। हम 1973 की आइन पे आंच नहीं आने देंगे। आइन तोड़ने की सजा नहीं दी गई तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पांव के नीचे निकल जाएगा। किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आइन पर हमला किया है। आइन अमानत है भुट्टो का। इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, टांग मारकर किसी ने हुकूमत गिरा देनी थी, आइन को प्रोटेक्ट करना था, सीसा पिलाई हुई दीवार बननी थी। लेकिन जब खुद को सूट कर रहा है तो आइन को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब क्या होगा? अब अदालत ने यह फैसला करना है कि कल जो पिटीशंस जाएंगी या तो उन पर या सो मोटो लेकर अदालत क्या कुछ करेगी। यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये जाहिर है माजी की बातें तो हम करते ही रहते हैं। हमारी सियासतदानों को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, उनके अपने बयान ही काफी हैं। जब आइन की बात करनी हो, आर्टिकल 6 की बात करनी हो, इलेक्शंस कराने की बात करनी हो। अब मसला यह कि एक ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आप लोग क्या कल पिटीशन लेकर जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट? फवाद साहब से मेरा खाता हमारा मुनकता हो गया, डीएसएन जी पर आ गए, फवाद साहब वापस आ गए। क्या स्ट्रैटेजी है फिलहाल? पहली चीज क्या करेंगे फवाद साहब? नहीं, देखिए, हम तो जाहिर है कि लेके जा रहे हैं जो पिटीशन है वो कल सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ऊपर तौहीन अदालत की एक पिटीशन हमारी पहले से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील यही है कि इन पिटीशंस को फौरी तौर के ऊपर सुना जाए। जिस तरह से आपने खुद ही ये प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि हाई कोर्ट ने इसमें ताखीर की सुनने में, जिससे नुकसान हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। लिहाजा अब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इसकी हेयरिंग जो है वो फौरी तौर के ऊपर शुरू होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने बड़ी तफसील से जो मौक़िफ़ है अपोजिशन का उसको तो आपने सारा दिखा ही दिया है कि उसमें कितना खला है। मैं सिर्फ एक आपको बात में ये ऐड करना चाहता हूं कि देखें, आपको याद होगा कि पहले इनका इस वक्त मसला ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सारा इदारा है उसको ही अमलन खत्म कर दिया है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिव्यू की अथॉरिटी बन गया है। अगर आपने को याद हो कि पहले जाके आजम नजीर तारड़ ने और अटॉर्नी जनरल ने, शहजाद इलाई ने, जो अनफॉर्चुनेटली जिसको बड़ा एक वो थे, बिल्कुल ही मैं हैरान हो गया हूं कि लोग कैसे अहमक होते हैं कि 4 दिनों की अपोजिशन के लिए सारी उम्र की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर लेते हैं। और शहजाद इलाई जो है अच्छा खासा वकील है और कोई मुझे शक नहीं है कि ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट, ही इज अ कॉम्पिटेंट लॉयर,
لیکن 4 دنوں کی کرسی کے لیے جس طرح اس نے اپنی رولی ہے عزت، اس کی مثال بڑی کم ملے گی. اور آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک مذاق بن گئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ فیصلہ 7-4 سے ہو گیا ہے. بھائی 5 ممبر بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے کیس، آپ نے 7-4 بنا دیا اور اس کے بعد وہ بے عزت ہو گئے اس کے اوپر. پھر ان لوگوں کی ایڈوائس کے اوپر تو یہ جو ہے نا ابھی رانا ثناءاللہ ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے یا جو بھی ہو گئے، ان لوگوں نے تو اپنی لیگل ٹیم کی ایڈوائس پہ چلنا تھا. لیگل ٹیم کی ایڈوائس ہو گئی کہ جی آپ نظر ثانی نہ کریں، سو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل نہیں کی. اب کل آ کے انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے، انہوں نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے ادارے کو ایک بالکل ہی آرٹیکل 68 جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ پہ بات نہیں ہوگی، وہاں پہ آ کے انہوں نے اس کو بالکل ہی ایک ٹریش کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیے آج 23 مارچ ہے، 23 مارچ کے دن عوام کو تحفہ کیا ملا؟ انہوں نے سپریم کورٹ کے ادارے کو عملاً ختم کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کے آئین کی جو تمام شقیں جو کہ جوڈیشری سے ڈیل کرتی ہیں وہ عملاً معطل کر دی. اور ابھی رانا ثناءاللہ کی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس اگر آپ نے دیکھی ہو، وہ آنسوں سے ایسے ماتحت عدالتوں کے اوپر لوگ جانے کے اوپر ان کو جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے قتل کرنے کے بعد آج آپ کو بیٹھ کے جو ہے یہ ماتحت عدالتوں کا خیال آ رہا ہے کیونکہ آپ نے عمران خان پہ ٹیررزم کے کیسز بنائے ہیں جس کے اوپر آپ کو شرم ہی نہیں آ رہی جس قسم کے کیسز آپ نے بنائے ہیں. سو انفارچونیٹلی آپ نے ایک بڑا اچھی لائن ابھی بولی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ کو ہمارے موقف سے اتفاق کرنا ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ فضول کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ ہولو کیوں نہ ہو. آپ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا آئین کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے، ابھی سپریم کورٹ بار کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بیان آ گیا ہے، ریزولوشن آ گئی ہے، اس کے بعد اعلامیہ آ گیا ہے، اس کے بعد لاہور بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ آ گیا ہے. ٹوٹل تقریباً 96 بار ایسوسیشنز نے اس کو مسترد کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک بڑی لائرز موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی اور ہم اس لائرز موومنٹ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. جو بھی سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی. جو جس طریقے سے فیصلہ دیا گیا فواد صاحب، جو میں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ میرے سامنے ہے، انہوں نے ہر وہ چیز مان لی ہے جو بیوروکریسی یا بیوروکریٹ ہینڈ پک بیوروکریٹس نے ان کو آ کے بتائی. عجیب قسم کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. 160 ارب لیپ ٹاپس کے لیے دے رہے ہیں لیکن الیکشن کے لیے سیکرٹری فائنانس کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دے سکتے. 10 ارب روپے بھی نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے آ کے دینے سے. انہوں نے کہا فائنینشیل کرنچ بڑا. لیکن دوسری طرف میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 160 ارب روپیہ خالی لیپ ٹاپ سکیمز اور ینگ بچوں کے لیے انہوں نے مختص کیے ہیں. ترقیاتی کام ہر مہینے، کاشف صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر مہینے 1165 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. یہ 11 مہینے جو ہو گئے ہیں پر منتھ 1165 روپے فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. اور جب جو پھر اس میں جو 200 تشکیلیں ہو گئی ہیں، بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں، اتنے واقعات 213 واقعات کی بات کر رہے ہیں. 4 مہینے 2013 سے پہلے 639 واقعات ہوئے تھے اس ملک میں. 2008 سے پہلے شہید ہو گئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی دیکھیں بات آئین اور قانون کی ہے، کسی کو سوٹ کرے نہ کرے. جو چیزیں انہوں نے مان لی ہیں، یہ تو 10 سال الیکشن نہ کرائیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. نہیں یہ اوکے مجبور نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں اصل جو مجھے پرسنل ذاتی لیول کے اوپر جو مجھے افسوس ہے نا، وہ فرینکلی مجھے زیادہ افسوس ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور ایون فضل الرحمان صاحب کا. نواز شریف فیملی کا یا ان کا تو کوئی اس آئین سے یا اس طرح سے ان کی ایفیلیشن نہیں ہے. لیکن دیکھیں 1973 کے آئین کے اوپر مفتی محمود صاحب کے دستخط ہے. اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کا اگر پاکستان کے لیے سب سے بڑا کارنامہ ہے تو وہ آئین ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پروونشل اٹانومی کی بڑی حامی بنتی ہے اور انہوں نے اپنی بالکل ہی مطلب جو پرنسپلز ہیں اس کے اوپر یو ٹرن تو لیتے ہی ہیں، یہ تو روز لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا یو ٹرن تو نہیں لینا چاہیے کہ جس سے آپ کی سیاست بالکل ہی ایک مذاق لگنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیے کہ آئین کے اوپر جتنا بڑا یو ٹرن فضل الرحمان صاحب نے اور یہ لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس لیے زیادہ ہے کہ ایک آپ کا ایک پرسنل ایک جو باقیوں لوگوں کا تو شاید اس طرح کا پرسنل نہیں ہوگا، لیکن ان کا تو ایک پرسنل ایک ہے معاملہ اور ان کے فیملیز کی کنٹریبیوشن ہے. مفتی محمود صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ آئین کے لیے. اور دیکھیں یہ کہنا
کہ پروونشل الیکشن نیشنل الیکشن سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے 18ویں آئینی ترمیم اور پروونشل اٹانومی کا تو بالکل ہی آپ نے اڑا کے رکھ دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل اسمبلی بنے گی، درمیان میں اگر اس کو توڑ دیتا ہے اپنا چیف منسٹر، تو آپ کیا سال 1.5 سال نامزدگیوں پہ چلائیں گے؟ اگر کل جو ہے وہ سندھ میں اسمبلی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ آگے پروونشل اسمبلی ٹوٹ جائے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مخالف چیف منسٹر نامزد کرنا ہو تحریک انصاف نے، تو کیا یہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اچھا لگے گا؟ اسی طریقے سے یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 1973 کے آئین کا جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو سلاٹر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے ابھی تک مجھے یہ پتا ہے بہت سارے لوگوں نے انٹرنلی اس کے اوپر بات کی ہے، اور ٹو بی فیئر ود میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے میسیجز بھی کیے ہیں اور مذاق اڑایا ہے کہ بڑا ہمیں افسوس ہے اپنی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے تعلقات ہیں اور میرے دوستیاں ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے لیکن جہاں تک میں نے سنا کہ اسمبلی جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ ممبرز جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ الیکشن نہ کرایا جائے۔ نہیں، بہت سپورٹ کیا انہوں نے، تو سب نے جو ہے وہ کہا جی یہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو لوگ ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے اندر ایک لوگ ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے جو بارے میں یا ان کے ویوز ہیں، اور ان کا لگتا ہے، دیکھیں بے نظیر بھٹو جو تھی نا، آپ کو ڈر کیا ہے؟ ان کو یہی ہے کہ ہم الیکشن بری طرح ہار جائیں گے۔ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ 1997 میں بری طرح الیکشن ہار گئی تھی، 14 سیٹیں تھیں، 14 سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو اسمبلی میں آئی اور 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر، وہ 1993 میں کے بعد جو 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر بن گئی۔ اب ایشو یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنا وہ فرق نہیں پڑتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، ہار جیت لگی رہتی ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے بھی ساروں کو ڈرایا ہوا بہت ہے نا، اور ساروں کو ڈر لگ رہا پتہ نہیں آگے ہون کی کرن کے ساتھ ہے نا، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے اور الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ نہیں، کوئی ڈرانے والی بات کوئی نہیں ہے، اصل میں ایشو یہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو تو سچی بات یہ ہے، اتنا بڑا پیسے کا سٹیک ان کا پرسنل کبھی زندگی میں پہلے کبھی ہسٹری میں تھا نہیں۔ اب زرداری فیملی کا اور نواز شریف فیملی کا اسپیشلی جو پیسے کا سٹیک ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار سے باہر رہنا افورڈ ہی نہیں کرتے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم باہر ہوں گے تو ہمارا فائنینشیل لاس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی ہو، چاہے آئین ہو، ملک ہو، رہے نہ رہے، آئین رہے نہ رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں ہر صورت اقتدار میں رہنا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پالیٹکس کر رہی تھی اس وقت اتنا بڑا پیسے کا سٹیک نہیں تھا جتنا اب ہے۔ ٹھیک، اب سول سوسائٹی گروپ تھا جس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی ہیں۔ آج بھی مجھے میسج آیا کہ اب زیادہ حالات تھوڑے سے زیادہ شاید خراب ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اور وہ ابھی بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ گرینڈ ڈائلاگ کی آفر بھی آئی ہے آپ کو، کیا آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی آفر؟ حکومت کی طرف سے آج یہ بات کی گئی، ہیو یو سین اٹ، جو لا منسٹر نے کہا ہے؟ لا منسٹر، میں نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے بھی لا منسٹر نے یہ ٹویٹ کی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے، تو آپ بتائیے نا، کوئی فارملائز بھی تو کریں نا اس کو، آپ بتائیں کوئی فریم ورک ہونا چاہیے نا اس کا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی فریم ورک بتائیں، فریم ورک ہو اور وہ لے کے آئیں۔ یہ جو امتیاز عالم صاحب ہمارے پاس آئے تھے، سہیل بڑائے صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور بڑے جو قداور لوگ ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ تمام لوگ آئے تھے، اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر ہم ایک اے پی سی کریں تو کیا آپ شریک ہوگی تحریک انصاف اس میں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل ہم شریک ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے علاوہ چیزوں کا حل ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے نا، یاد ہو کہ ہم کو بڑی ہمارے جتھے ہوں جنہوں نے جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہو، ہمارے پاس تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب 25 مئی کا بھی واقعہ ہوا اور آپ بھی وہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے کور بھی کیا تھا، دیکھیں بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں خان صاحب سے جب وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ جا کے آپ ایرانین ریولوشن کو ہی ماڈل کر لیں، وہ کر لیں۔ اگر آج پاکستان سری لنکا نہیں بنا، آج پاکستان ایرانین ماڈل پہ نہیں گیا، اور اس طرح کا ایک جو وہاں پہ ایک مہم ہوا اس طرح کا پاکستان میں نہیں آیا اب ہوا، تو آپ یقین کیجئے یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان قطعی طور کے اوپر تشدد کی طرف نہیں جانے دیتے لوگوں کو، وہ روک دیتے ہیں۔ تو جب آپ تشدد کی صلاحیت ہی نہ ہو آپ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈائیلاگ کریں گے۔
لیکن فواد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اصل مسئلہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے, میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ سول سوسائٹی گروپ امتیاز عالم صاحب کا جب مجھے میسج, انہوں نے کہا حالات مشکل ہو گئے, لیکن یہی ایک راستہ ہے بات چیت کے ذریعے دوسری سائڈ سے بھی اب بات کریں. لیکن اندر سینس یہ ہے کہ یہ اکتوبر کی بات نہیں ہے, یہ 2023 کی بات نہیں ہے, الیکشن اس سے بھی آگے جانے ہیں. یہ تو پرانا پروگرام اور پلان ہے, یہ تو پہلی فیز میں الیکشن اکٹھے کر دیے گئے ہیں. اب اس وقت ہوگا یہ کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے گی. اصل پلان تو آپ جانتے ہیں نا, یہی پلان ہے. اس کی گفتگو تو کافی الیکشن انہوں نے نہیں کرانے, الیکشن دیکھیں انہوں نے نہیں کرانے ہیں, اور اس میں نے آپ کو بتایا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا فائنینشیل سٹیک جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اتنے بڑے فائنینشیل سٹیک کے ساتھ انہوں نے الیکشن کرانے میں بالکل یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ تو ایک جس طرح سہیل بڑائی صاحب نے کل پرسوں کہا ہے کہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی وغیرہ یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوں گے تحریک انصاف کے لیے, لہٰذا وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا. اگر آپ ملک چلا سر, اگر چل بھی رہا ہو, فواد صاحب لیٹس بی آنےسٹ, اگر ملک چل بھی رہا ہو, یہ کسی کی خواہش پر تو نہیں چل سکتا, یہ آئین کے مطابق چلے گا. اگر آپ نے ان کو آؤٹ پلے کر کے اسمبلی تحلیل کرتی, اسمبلی کا الیکشن ہوگا. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. آئین کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ سے میں کیا پوچھوں, جب کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی کہنا, آپ بے شک کہہ رہے ہوتے کہ الیکشن نہ ہو, الیکشن تو ہونے ہیں, 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اس پہ تو کسی کی خواہش تو اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, لیکن کاشف یہ نا, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیجورے پوزیشن ہے, یہ قانونی پوزیشن ہے, اور آئین کو پس پشت ڈال کر بھی یہ لوگ آئین تو ختم ہو گیا نا. انہوں نے کل ثابت کر دیا کہ آئین کی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لہٰذا آپ ایک دفعہ ڈیبیٹ سے آئین کو نکال دیں. ان کے لیے آئین کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جو مارشل لا ڈکٹیٹرز کی, یا جنرل ضیاء الحق نے جس طرح کہا تھا کہ ردی کا ایک پلندہ ہے آئین, وہی سوچ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے. آئین کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اب آپ آئین کو ڈیبیٹ سے نکال دیں. ہمیں آپ بتائیں کہ آئین کے بغیر بھی چلے انہوں نے حکومت کرنی ہے, کیسے کریں گے؟ یہ بتائیں نا. اب یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, سب کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد وہ تو ختم ہو جائے گا, تو کیا آپ کی اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوں گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی؟ نہیں, بحال ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ایک دفعہ تو نظریہ ضرورت یا ہوگا یا ختم ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہی کرنا ہے, نظریہ ضرورت کے تحت چلنا ہے یا نظریہ ضرورت ختم کرنا ایک مرتبہ پھر؟ نہیں, نظریہ ضرورت بھی نہیں, سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی نا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ آئین سے باہر اتنا بلیٹنٹ باہر تو نہیں جا سکتے نا. یہ تو پھر وہ آپ جسٹس منیر سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ جو ہے وہ ارشاد حسن خان صاحب کی بھی سے بھی آگے, جب مارشل لاز لگے ہوئے تھے, یہ تو آپ اس سے بھی آگے 3 سال میں آئین میں ترمیم کر لیں اور 3 سال میں رہیں بھی, یہ تو اسی قسم کے فیصلے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہی حکومت ہے, چلائیں اس کو سال 1.5 سال. لیکن اس وقت مارشل لا تھا نا, دیکھیں اس وقت مارشل لا تھا, آئین سسپینڈ تھا. ابھی ایشو یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو حکومت کی کیا کامیابی ہے اس ساری ڈیبیٹ میں. 2 دنوں میں 6 لوگ جو ہیں وہ آٹے کی قطار میں لگ کے آن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں خاتون بھی شامل ہے. پاکستان کے اندر مڈل کلاس کی 20,000 روپے سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک کمانے والا جو خاندان ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کی ڈسکشن ہی نہیں ہے میڈیا میں, جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت. میں آپ کو بتاؤں, ان لوگوں نے 700 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اریسٹ کیے ہوئے ہیں. میرے جیلم سے جو انہوں نے لوگ اریسٹ کیے ہیں وہ دہاڑی کے مزدور ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے خاندانوں کے اوپر کیا جو ہے وہ بیت رہی ہے. وہ لوگ صبح کماتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, تو ان کے گھر جو ہے وہ کھانا چولہا جلتا ہے. ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. جلسے کے لیے انہوں نے 700 لوگ. چلیں, جلسے سے یاد آیا, جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک جملے میں بتا دیں ویسے, یہ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہوا جلسہ انشاءاللہ ہفتے کی رات, یہ ہائی کورٹ کی پرمیشن ہے. جلسہ جو ہے کرنے نہیں دیں گے, ہفتے کی رات کو 10 بجے شروع ہوگا. تو آپ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انہوں نے نہیں کرنے دیا. اگلوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے دے کے نہیں مننے, آپ آج ہی تسی ہائی کورٹ کی گل کر رہے ہو. تو اب دیکھتے ہیں, یہ تو دیکھیں ہائی کورٹ کی اپنا ایک ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے. ایک بریک, ہماری طرف سے پوری تیاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک. ویلکم بیک راضی. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب, جیسے میں بریک میں آپ سے کہا تھا, پیپلز پارٹی سے گورننس پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. ٹھیک, گورننس نہیں ہے, کرپشن کے اوپر بڑے بات ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشنلزم پہ پیپلز پارٹی کے بارے میں سب کی پہلی سوال یہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ پچھلے 40 سال میں نظر آیا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی. سب سے پہلے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی؟
دیکھیں جی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ کے پیرائے میں دیکھا جائے تو اس کی سینس نہیں بنتی کہ اس کو آپ آئینی کہیں یا غیر آئینی کہیں، لیکن انہوں نے بھی رول کانسٹیٹیوشن کا یہ حوالہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے نہیں، الیکشن کمیشن نے کہا وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی تو ہم کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، اب وفاقی حکومت اگر نہیں دے رہی تو اس کی پوچھ گچھ وفاقی حکومت سے ہونی چاہیے۔ آپ ہے نا وفاقی حکومت؟ میں بتاتا ہوں، ہم صرف نہیں ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور ہے، ہم حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، غیر نہیں اتحادی ضرور ہیں، پھر پنجاب کا الیکشن اس میں سندھ کا الیکشن نہیں ہے یا بلوچستان کا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کاشف بھائی کہ یہ ساری صورتحال بالکل آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن کے پیپل پارٹی کے اوپر آپ کوشچن تھی، پیپل پارٹی نے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں، یہ بھی ہے اسی وجہ سے، اور ان لوگوں کی وکٹم رہی ہے اس سوچ کی، خواہ ضیاء الحق ہو، خواہ امید گل ہو، خواہ سر آج پیپلز پارٹی کی وجہ سے کوئی اور وکٹم بنے گا آئین کا؟ میری بات سن، میں تھوڑی سی الیکشن آگے جا سکتے ہیں، سیدھی بات کریں نہیں، الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ نہیں، الیکشن جا سکتے ہیں آگے یا نہیں جا سکتے 90 دن سے دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر وجوہات میں بتا دیتا ہوں، ڈسپائٹ آل دا بیسٹ ایفرٹس بائی دا کمیشن، ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس اینڈ آل ایگزیکٹو اتھارٹیز انکلوڈنگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسسٹ دا کمیشن۔ یہ آپ لوگ نہیں اس کی مدد کر رہے ہیں کام کرنے میں۔ میں آپ سے اب یہی بات میں کر رہا ہوں، اگر ادارے مدد نہیں کر رہے تو ہم اکیلے الیکشن کمیشن کو کیسے اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ذمہ داری حکومتوں پہ ڈال دی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا انہوں نے جو بہانہ بنایا ہے، جو وجوہات بیان کی ہیں، کیا ریزننگ جو آئی ہے وہ جینوئن ہے یا میں نے تھوڑی دیر پہلے ریزننگ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 200 فیصلہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی اس میں 200 سے اوپر حملے ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، یہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ 600 حملے تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے، 637 4 مہینے میں۔ اس وقت تو بینظیر بھٹو 2008 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس وقت تو پیپلز پارٹی کو ڈیمالش کرنا تھا نا 13 میں، تو آروز کا الیکشن تھا، آپ اور ہم بیٹھ کے یہاں ڈسکشن کرتے تھے، آروز کا الیکشن تھا۔ اب میں اسی کینڈیڈیٹ سے میں 90,000 کی لیڈ سے آ رہا تھا 2013 میں، بعد میں وہ کینڈیڈیٹ ٹکٹ بھی نہیں لیتا تھا، اتنا پاپولر تھا۔ تو یہ 150 ارب روپیہ لیپ ٹاپس کے لیے دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ریزننگ کیا ہے، میں آپ کو ریزننگ بتا رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا آگے تھوڑا دیکھیں، گراؤنڈ پہ آپ چیک کر لیں، وفاق کے اور صوبے کے الیکشن اگر علیحدہ علیحدہ ہوئے تو جنگ و جدل ہوگا۔ چلیے یہ علیحدہ بحث ہے، یہ ایک بحث نہیں، یہ بحث نہیں ہے، سن لیں میری بات، اس سے آگے لے جاتا ہوں میں بحث کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ریزننگ الیکشن کمیشن کو دی گئی یہ ساری واہیات وجوہات ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن ملتوی کرنے کی۔ اب آ جائیں اگلی بات پہ جو آپ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں کیا تسی 2 مہینے کے چلے جاؤ، اسی 2 مہینے پیچھے آ جائیں۔ یہاں پہ یہ بات آتی ہے نا، پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں وہ بھی ون مین ڈیسیژن تھا۔ ون مین ڈیسیژن ہوتا ہی ہے، نہیں، پھر کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، چیف منسٹر کا فیصلہ۔ میری بات سنیں، کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اکیلا فرد واحد حکمران جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے، یہی ہے ریالٹی، یہی ہے کہ اکیلا بندہ فیصلے کرتا ہے۔ فیصلے بتا سکتا ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلے کا اختیار بلاول بھٹو کو دے دیا، کرتے ہیں نا، دے دیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس ہونا چاہیے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی سلیکشن تو ڈیموکریٹک ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارے میں بھی خامی ہے تو اس کو دور ہونا چاہیے نا۔ اچھا اب میری بات سنو، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا، پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یا پارٹیوں کا فریم ورک جو ہے ساری کانسٹیٹیوشنل کے مطابق پھر ہونی چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ اگر بنیاد ہی کاشف بھائی ایک بنیاد ہی ہماری جیلی ہو تو ہم آپ منزل آپ کہتے ہیں ٹاپ فلور جو ہے پینٹ ہاؤس ہے وہ بڑا آئیڈیل بن جائے، سیاست چاہیے برطانیہ علی طریقہ دینا ایسی پاکستان۔ ہم ہماری سیز کبھی الیکٹڈ نہیں ہوتی، جینوئن ڈیموکریٹک نہیں ہوتی، ان کے اندر ڈیسیژن ڈیبیٹ نہیں ہوتا۔ خان صاحب اس وقت تو خان صاحب رول ماڈل بنے ہوئے نا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کس چیز میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی یا کے پی کے کیا ریزننگ دی تھی انہوں نے توڑنے کی۔ سارے آج مونس لائی کا بیان پڑھا ہے نا آپ نے، اور چوپ ہو
تو یہ دیکھیں اس کا سمجھ تو آگے کہ اس کے کتنی ڈیموکریٹک تھی وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انگوٹھے کے ساتھ. یہ تو آپ میری بات آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں سیاسی جماعتوں کے فیصلے جمہوری نہیں ہیں. یعنی کہ وہ انگوٹھا دبا کے الیکشن کروانا چاہتے تھے, وہ اس کا رائٹ ہے. اچھا آپ نہیں کروانا چاہ رہے تھے کیا؟ پیپلز پارٹی نہیں نکلی تھی میں الیکشن کراؤ اسمبلیاں توڑو؟ الیکشن ہم ساری اسمبلیوں کے حق میں تھے کہ اسمبلیاں توڑیں. آپ کا فیصلہ تھا, ڈیمانڈ کی نا, ڈیمانڈ کی نہیں توڑی کسی نے. سندھ حکومت سے استعفے تو نہیں. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں جب پی ڈی ایم سے ہم علیحدہ ہوئے تھے اسی ایک پوائنٹ پہ ہوئے تھے نا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. یاد ہے آپ ساروں نے لتاڑا تھا ہمیں کہ پیپل پارٹی یہ کیا کر رہی ہے, پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, یوں کیا ہے یوں کیا ہے. ہم نہیں وہ کہتے تھے. چلو میں آپ سے مراد ہے کہ میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ڈائلاگ پہ آ جائیں. یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی اور یہ اچھی بحث ہے, یہ ہونی چاہیے اس ملک میں. یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ ڈیموکریسی پھر جس کو ڈائلاگ کہتے ہیں. کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے سنا ہے ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کا فریم ورک کوئی ہے؟ دیکھیں فریم ورک بنے گا میرے خیال میں اگلے 3-4 دنوں میں بن جائے گا. بیٹھ سیریسنس ہے, سیریسنس ہے, بالکل سیریسنس ہے. پیپل پارٹی الیکشن کرانے کی نیت ہے, بالکل ہے نیت, لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ علیحدہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وہ تو دیکھیں آپ, گیو اینڈ ٹیک ہوگا. آپ کو یاد ہے نا جب دونوں سی ایم عمران خان نے ساتھ بٹھائے تھے میرے سے بات کر لیں بیٹھ کے. میرے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. پہلے سیریسلی بات نہیں کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں بات خان کے ساتھ کبھی کوئی بات کرنے کی بات بھی ڈالا کے کریں نا, تو یہ جو آج سرخم بنے ہوئے ہیں نا سارے جو دائیں بائیں, یہ کہتے تھے نیریٹو کمزور ہو جائے گا, اپوزیشن سے بات کی تو نیریٹو ضائع ہو جائے گا, بیس ختم ہو جائے گی, ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے, اپوزیشن ان جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی. جب یہ صورتحال ہو